آفس سے فارغ ہو کے نکلا تو بے ساہتا ہی نظروں نے نوال کو ڈھونڈا۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد وہ اس کو ایک بینچ پہ بیٹھی مل گئی، لیکن وہ اکیلی نہیں تھی۔ آج اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی موجود تھا جو ہنس ہنس کے بات کر رہا تھا۔ غصہ مزید بڑا جب دیکھا کہ نوال بھی بات کر کے مسکرا رہی ہے۔ بیچاری کے اندر کے پوزیسو مرد نے انگڑائی لی اور ان کے پاس پہنچ گیا۔ نوال، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، کہاں تھی تم؟ اس کے سر پہ کھڑا پوچھ رہا تھا۔ نوال کو اس کو یہاں لے کے حیرت بالکل نہیں ہوئی، کیونکہ نمونہ اکثر ہی ادھر پایا جاتا تھا، لیکن اس کے مخاطب کرنے کے انداز پہ جھٹکا لگا تھا، کیونکہ اس کے لہجے میں کوئی شرارت نہ تھی بلکہ سنجیدہ کھڑا تھا۔ پاس بیٹھے لڑکے نے اپنے سامنے کھڑے اس خوبصورت مرد کو دیکھا جو بلیک پینٹ کے ساتھ ہی بلیک شرٹ پہنے کھڑا تھا۔ سردی تھی اور دھوپ ہونے کے باعث چہرہ سرخ ہوا تھا۔ پڑھنے آتی ہو؟ ظاہر سی بات ہے کلاس میں ہی ہوگی نا، نوال نے بیزاری سے جواب دیا۔ پڑھنے آتی ہوں صحیح، اور اب تو آف بھی ہو گیا، تو کیوں یہاں بیٹھی؟ اٹھو کر چلے، شاعری نے بلا کی سنجیدگی لیے کہا۔ پاس بیٹھے لڑکے کو نوال سے شاعری کا مخاطب ہونا بالکل اچھا نہ لگا، تبھی بول پڑا۔ ایک منٹ، کون ہو تم؟ اور اس طرح سے کیوں حکم چلا رہے ہو نوال پہ؟ کیا لگتے ہو تم اس کے؟ لڑکا اس کے سامنے کھڑا ہو کے پوچھنے لگا۔ شاعری نے اپنے آپ پہ قابو رکھا، ورنہ ابھی وہ اس کا تھوبڑا سجا چکا ہوتا۔ نوال، میں تم سے بات کر رہا ہوں، اٹھو اور چلو، فضول میں بیٹھی ہو ادھر، لیٹ ہو رہا ہے مجھے۔ شاعری نے بھیڑ سے نوال کو مخاطب کی، کیونکہ وہ ابھی کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا، البتہ بعد میں اس لڑکے سے ضرور نپٹے گا۔ میں فضول میں نہیں بیٹھی، یہاں پہ کام تھا مجھے، اور اگر تمہیں دیر ہو رہی ہے تو جاؤ، میں نے روکا نہیں تمہیں، یہ ہاتھ نہیں پکڑے تمہارے۔ نوال کا کوئی موڈ نہیں تھا اس کے ساتھ جانے کو، اور جو لڑکا اس کے پاس بیٹھا تھا وہ اسی سے نوٹس مانگ رہا تھا۔ چونکہ سر نے بہت تعریف کر رکھی تھی اس کی، اسی لیے بھی یہاں نوال سے نوٹس مانگ رہا تھا، اور اب شاعری اس پہ حکم جا رہا تھا۔ دیکھو مسٹر، تم جو کوئی بھی ہو، جب وہ نہیں جانا چاہ رہی تو کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ یہاں سے، شکل گم کرو اپنی۔ لڑکے غصے سے کہا، لیکن شاعری سے اپنی شامت بلا لی۔ میں جو کوئی نہیں ہونے والا شوہر ہوں اس کا، اور اب اگر تم چاہتے ہو کہ صحیح سلامت گھر جاؤ تو نکلو یہاں سے، اور دو پیار کرنے والوں کو اکیلے وقت گزارنے دو۔ چل پھوٹ یہاں سے، شاعری سے کہا رہا جانا تھا اتنا لمبا سیریس، اس لیے اب وہ اپنی ٹون میں واپس آ رہا تھا اور اپنے اندر کی لڑاکا عورت کو بھی جگا رہا تھا۔ ہیں، یہ کیا بکواس کر رہے ہو، جلے ہوئے کریلے کہیں کے؟ تم سے کس نے یہ بکواس کر دی کہ تم میرے ہونے والے شوہر؟ استغفر اللہ! نوال نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگا کے تو باغی، لڑکی ہوش کرو، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اپنے ہونے والے سرتاج کو کریلا کہہ رہی ہو، وہ بھی سڑا ہوا؟ شاعری نے افسوس سے کہا، تو اور کیا، بھونی ہوئی بھنڈی کہوں، ویسے یہ بھی بیسٹ رہے گا۔ ساتھ ہی ہنس کے پاس کھڑے لڑکے کی طرف ہاتھ بڑھایا مارنے کے لیے، تو اس نے بھی مروتاً آگے کر دیا اور زبردستی مسکرایا۔ ان کو دیکھا جو اب دو دو ہاتھ کرنے کو تیار تھے۔ خود کو دیکھا ہے کمزور بینگن، اور یہ کیا ہاتھ ماریو ادھر، اگر مارنا ہی تو ایسے مارو، شاعری نے کہہ کے ساتھ ہی ایک رکھ کے تھپڑ پاس کھڑے لڑکے کو دیا۔ نوال کا تو صدمے سے منہ کھل گیا۔ یہ کیا کہ شرم نہیں آتی کسی کو بلا وجہ مارتے ہوئے؟ نوال فوراً سے لڑکے کی جانب ہوئی جو اب اپنا جبڑا پکڑ کے کھڑا تھا، تھپڑ جو زور کا لگا تھا اور اپنا منہ سہلا رہا تھا۔ ارے ایسے کیا کر رہے ہو، ادھر لاؤ، اس طرح نہیں کرتے، اس طرح کرتے ہیں۔ وہ جو در سے اپنا منہ سہلا رہا تھا، شاعری نے پکڑ کے زور سے ادھر ادھر کما کے 3-4 جھٹکے دی، جس سے لڑکے کو چکر ہی آنا شروع ہو گئے۔ بس بائی، بہت ہو گیا، آپ لے جائیے اپنی ہونے والی بیوی کو، میں نہیں بولتا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ شاید لڑکا سمجھ گیا تھا کہ یہ پاس کھڑا حسین مرد اس کی باتوں باتوں میں ہڈی پسلی ایک کر دے گا، اسی لیے کھسکنے کی سمجھدار بچہ ہے، اب آئندہ نظر نہ آنا اس کے پاس بھی، ورنہ جو ابھی ہڈیاں نہیں توڑی نا، وہ توڑ کے رکھ دوں گا۔ شاعری نے اس کو سر پہ لے جا کے دھمکی دی تو وہ فوراً جی بائی کہہ کے بھاگ گیا۔ تم کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ آپ سمجھتے کیا ہو خود کو تم؟ نوال غصے سے اس کی جانب اڑی۔ بظاہر تو یونیورسٹی خالی ہو گئی تھی، لیکن ابھی کچھ اسٹوڈنٹ تھے ان کے پاس جو یہ تماشا ملاحظہ فرما رہے تھے۔ سمجھتا تو میں بہت کچھ ہوں میری جان،
کبھی فرصت میں بیٹھ کے سمجھاؤں گا۔ شاعر نے اس کے پاس ہو کے سرگوشی کی طرح نمال کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ ہوئی۔ دو دور رہ کے بات کیا کرو، ٹھر کے انسان تمیز نہیں ہے بات کرنے کی لڑکیوں سے۔ نمال نے بڑھ کے بولا، اب تو دور نہیں رہا جاتا، چلو دیر ہو رہی ہے، گھر چھوڑ دوں تمہیں۔ پہلا جملہ دل پہ کہہ کے نمال کو متوجہ کہ میں کیوں جاؤں گی تم جیسے انسان کے ساتھ؟ مجھے جیسے انسان سے مطلب؟ شاعری نے گھوٹ کے پوچھا۔ تم جیسے مطلب اب مجھے کیا پتا کہ تم مجھے راستے میں لے جا کے کسی سنسان جگہ پہ کاٹ کے پھینکا اور پھر گھر والوں کو کہہ کے جانور کھا گیا، اور اوپر سے میری ماں کو آج کل تمہارے منحوس سے شکل بھی بہت پسند ہے، تو انہوں نے تو فوراً مان لینی ہے تمہاری بات، کیونکہ ان کی نظر میں تو میں ہی نکمی، اور اس بات پہ بھی غلطی میری ہی نکلی ہے، کیونکہ تم تو لاڈلے ہو، نہ کچھ کر نہیں سکتے، تو جانوروں کے آگے بھی میں خود گئی ہوں گی۔ حیالہ جی پھر میرے میک اپ کا کیا ہوگا؟ میں نے امی سے چھپ کے منگوایا تھا، اور اب اگر ان کے ہاتھ لگ گیا تو؟ نہیں میں نہیں جا رہی تمہارے ساتھ، یہاں سے کسی کو بھی لے جاؤ۔ لیکن میں نہیں، شاعری تو اس کی لمبی تقریر سن کے بے ہوش ہونے کو تھا، جو خود ہی سارا کچھ فرض کر کے اس کو منحوس شکل والا بھی کہہ رہے تھے، مطلب بات کو کہاں سے کہاں تک لے گئی تھی۔ او براؤن آئیڈ وچ، کنٹرول میری جان کنٹرول۔ شاعری نے اس کی سوچوں پر بریک لگا، تمہیں اغوا کر کے پھر مارنے کا مجھے کیا فائدہ ہونا ہے، الٹا مجھے نقصان ہی ہونا ہے۔ شاعری نے افسوس سے اس کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہا، کیسا نقصان؟ نمال نے الجھ کے پوچھا، دیکھو اب میری شادی تو ہوئی نہیں اور نہ ہی کوئی بچے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے میں کیوں اپنے ہونے والے بچوں کی ماں کو اغوا کروں گا اور اسے ماروں گا؟ نقصان تو میرا ہی ہونا ہے نا، پھر تو نہ میری شادی ہوگی اور نہ میرے بچے آنے اور نہ ان کی تعلیم پوری ہونی، اس لیے میرا تمہیں مارنے کا کوئی پلان نہیں، لہٰذا چلو دیر ہو رہی ہے۔ شاعری نے تفصیل سے سمجھایا۔ نمال کو پہلے تو سمجھ نہ آئی، پھر جب بات پلے بڑھی تو کانوں تک غصے اور شرم سے سرخ ہوئی۔ تم بدتمیز انسان، چھچھوڑے، مجھ پہ گندی نظر رکھنے والی، شرم نہیں آتی تمہیں بکواس کرتے ہوئے؟ میرال نے اپنا بیگ شاعری کو مارنا شروع کر دیا تو وہ ہنستا اس کو منع کرتا کہ کچھ غلط کہہ دیا کیا؟ جب نمال نے کہا کہ شرم نہیں آتی تو ڈیٹو کی طرح جواب دیا، نہیں بالکل بھی نہیں، اب تم سے کیسی شرم، تم پہ قسم سے گندی نہیں بالکل صاف والی نظر ہے میری۔ شاعری نے معصوم بن کے کہا تو نمال غصے سے اس کو گالیاں نکالتی اپنی وین کے آنے کی اطلاع پہ باہر کی جانب ہولی، تو شاعری بھی شریر مسکراہٹ کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ میرال کے گھر آنے تک مسز کمال وہاں پہنچ چکے تھے، کمال صاحب کے ساتھ نور اور ایمن نہیں تھی ساتھ۔ میرال سلام کر کے فریش ہونے کا کہہ کے روم میں آئی اور سوچنے لگی کہ زین کے پیرنٹس کیوں آئے ہیں یہاں؟ ابھی وہ چینج کر کے باہر نکلی ہی تھی کہ امل روم میں اینٹر ہوئی۔ امل حیرت ہے یہ اچانک یہاں پہ کیسے؟ میرال نے اپنی حیرانگی کم کرنا چاہیے، اب یہ تو تمہیں نیچے جا کے پتہ چلنا ہے، جلدی سے چلو۔ امل نے مانی ہیزی سے کہا، باہر نکل گئی۔ ہے یہ کیا کہہ کے گئی ہے؟ لگتا ہے ایسے ہی خیریت پوچھنے آئے ہوں گے، میرال نے خود کو جواب دیا اور نیچے چل دی جہاں سب تھے۔ نمال یونی سے آ کے اب سو رہی تھی، عشاء کی اذان ہو چکی تھی اور رات کی وجہ سے سردی بھی بڑھ رہی تھی۔ میرال صاحب کے ساتھ ہی صوفے پہ بیٹھنے لگی تو سارا بیگم نے اس کو اپنے پاس بیٹھنے کو کہا، تو وہ جیجے کے بیٹھ کے البتہ چھوٹی ہی الارم دے رہی تھی۔ کیسی ہے میری بچی اور کام کیسا جا رہا ہے؟ انہوں نے اس کو محبت سے سال لگاتے ہوئے پوچھا۔ میں کب ان کی بچی ہوگی، شاید ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ میرال نے دل میں سوچا، جی اللہ کا شکر ہے آنٹی، ٹھیک اور کام بھی بہتر جا رہا ہے۔ میرال نے مسکرا کے جواب دیا، بھائی زین تو اس کی بہت تعریفیں کرتا ہے، ہر کام میں پرفیکٹ ہے۔ میرال سارا بیگم پھر گویا ہوئی میرے سامنے تعریف کرتے وقت موت پڑتی ہے سڑے کدو کو۔ میرال نے جل کے دل میں سوچا، شکریہ آنٹی۔ مسکرا کے کہا تو سارا بیگم فوراً بولی، ارے شکریہ تو زین کا ہم کرتے۔ انہوں نے پھر سے اسے گلے سے لگا کے ماتھا چوما۔ اب میرال کو واقعی کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، مطلب میرال نے بے احتیاط کہا، بیٹے جاؤ جا کے ریفریشمنٹ کا انتظام کرو، نوال کو بھی اٹھاؤ، کتنی بار کہا کہ وقت سے پہلے نہ سویا کرے۔ انہوں نے اس کو بھیجنا چاہا تو میرال کی اچھا کر کے نکلی، لیکن جاتے جاتے اس کے کانوں تک نکاح لفظ سن لیا۔ ہے کس کا نکاح، کس سے کب اور کیوں؟ میرال حد سے بڑبڑا، لیکن امل نے سن لیا اور مسکرا دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسی کی بات ہو رہی۔ اس کے آنے سے پہلے وہ وہیں پہ تو بیٹھی تھی ان کے ساتھ، تھوڑا صبر کر لو، لگ جائے گا پتہ کہ کس کا نکاح ہے، کس سے اور کیوں۔ پاگل، امل ہنس کے کہا، اور کیوں پہ زور دیا۔ اچھا چلو دیکھ لیتے ہیں۔ میرال نے کہا، کھانے کا انتظام دیکھنے لگی۔ دونوں نوال بھی اٹھ کے آگے تھے اور پہلے تو سونے کی وجہ سے اچھی خاصی ہوئی اپنی ماں سے کمال صاحب سارا بیگم جانے کے لیے نکلنے لگے تھے۔ اچھا بیٹا جی، آپ اپنا اب خیال رکھنا، ہم بہت جلدی آپ کو لینے آئیں گے، تیار رہیے گا۔ انہوں نے میرال پہ تو
بام ہی پھوڑا۔ وہ اپنی ماں کو صدمے سے دیکھ رہی تھی کہ آنٹی کیا کہہ رہی ہیں، وہ تو ان کی بات پہ مسکرا بھی نہ سکی۔ میرال کی حالت سمجھتے وہ ہنسی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ چلو جی سب ٹھیک سے ہو گیا، شکر ہے اللہ کا، اب سمیٹو سب جلدی سے۔ امی نے ان کے جانے کے بعد تینوں کو حکم دیا، ایک منٹ امی، یہ کس کی بات کر رہی تھی آنٹی، اور وہ مجھے کیوں لینے آئیں گے؟ میرال نے کڑے تیوری سے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے، تمہیں کہا ہے تو تمہیں ہی لینے آئیں گے نا۔ انہوں نے گویا اس کی عقل پہ ماتم کیا۔ اور یہ کس کی نکاح کی بات ہوتی؟ امی مجھے یہ نہیں کہیے گا کہ تمہارے۔ میرال کا کہنا تو امی بھی سکون سے بولی۔ تمہارے؟ ان کے جواب میں میرال کو سو ورلڈ کا جھٹکا لگا کہ کیسے اس کی امی اس سے پوچھے بغیر رشتہ کر سکتے؟ چلو کر لیا ٹھیک ہے، لیکن اب نکاح بھی بات کر، اور ایسے بتا رہی تھی کہ جیسے پہلے سے ہی طے تھا سب کچھ۔ ہے طے تو واقعی پہلے سے ہی تھا، بڑوں میں کس للو پنجو سے کروا رہی ہیں میرا نکاح؟ میں بتا رہی ہوں امی، میں نہیں کر رہی کسی سے بھی نکاح، ورنہ میں اس شخص کا جینا حرام کر دوں گی۔ میرال تو پھٹ پٹ، یہ کیا دکھا؟ میرال اپنے ہونے والے شوہر کو اس طرح بلاتے ہیں، تمیز سے بات کرو، سر بھی ہے وہ تمہارے۔ انہوں نے اس کو ڈپٹا۔ کس بوڑھے سر سے کرا رہے ہیں میرا نکاح؟ امی میں نہیں کر رہی۔ میرال تو سر میں ہی اٹک گئی کہ اس کے سر تو سب بوڑھے یا پھر 40 کے قریب تھے، زین کی طرف تو دھیان گیا ہی نہیں۔ میرال، وہ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے آئی تھی، اب تمیز سے تیاری پکڑ، آج منگل ہے تو 2 دن بعد نکاح ہے، اب کوئی بحث نہ سنوں میں، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ تو وہ چپ ہوئی، لیکن اب میرال سوچے کہ کس بیٹے سے کون سا بیٹا، مطلب اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا صدمے سے۔ اف، زین بھائی، امی واقعی میں تو بہت خوش ہوں، ہے اللہ جی، زین بھائی میرے اب پرسنل جیجو بنیں گے۔ نواز خوشی سے چیخ اٹھی، جبکہ میرال اب سوچ رہی تھی کہ کس طرح جا کے اس زین کا سر پھاڑ گیا، پھر اس کے منہ پہ مکے اچھے لگے گے یا تھپڑ۔ یہ پرسنل والا کیا ہوتا ہے؟ عملے گھوٹتے اس کے سر پہ چپک گئی اور ہنسنے لگی۔ البتہ اب زین کے لیے افسوس ہو رہا تھا کہ میرال سے کیسے بچے کا بیچارہ، میرا مطلب تھا کہ اب میری بہن کے بھی شوہر ہوں گے جو میرے جیجو ہوں گے۔ ہائے میں اتنی خوش ہوں کہ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا اپنی فرینڈس کو بتانے کے لیے کہ زین بھائی کی شادی میری اپنی بہن سے۔ اف، نمال کنٹرول، نمال تو خوشی سے پاگل ہونے کو تھی۔ آئیڈیل جو اس کی بہن کو مل رہا تھا، اور نمال کے حساب سے سب سے بیسٹ جوڑا تھا ان کا۔ تمہارے اس بھائی کو تو اب میں بتاؤں گی بڑا شوق جوڑا ہے نا، شادی کا لوفر کہیں کا لگے میرے ہاتھ، اس کے تو ایسی کی تیسی میرال کہنے کے ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑے 10 دن کے کپڑے کو زور سے دبوچ کے کچومر نکالنے میں مصروف تھی۔ عمل اور نمال نے دیکھ کے کہہ کر اس زین کے لیے آگے کی زندگی دعا دی۔ خیر میرال، وہ لوفر تو کہیں سے نہیں، تم ایسے ہی غصہ کر رہی ہو، نمال نے سمجھانا چاہا۔ تم چپ کرو، بڑی ہے اس کے ساتھ لینے والی، میرال نے لپٹا۔ زین کی ماما جب گھر پہنچی تو زین بے صبری سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ان کے پہنچتے ہی وہ ان کی جانب لگ پڑا۔ سارا بیگم اور کمال صاحب اس کی جلد بازی پہ مسکرا اٹھے۔ کیا کہا انہوں نے؟ زین نے بے صبری سے پوچھا۔ انکار کر دیا، کہہ رہی تھی کہ لڑکی کو تم پسند نہیں اور اسی وجہ سے انکار کر دیا۔ اب لڑکی کی رضامندی ہونا بھی ضروری ہے بھائی، سارا بیگم اداسی سے بولی۔ میرال کو نہیں پسند؟ میں واقعی ایسا کہا؟ انہوں نے، زین نے حیرت سے منہ کہا۔ ہاں جی، میرال کو نہیں پسند، اس نے ہمارے سامنے کہا ہے ساتھ، جب ہم نے رشتے کی بات کی، کمال صاحب نے کہہ کے کندھے اچکائے۔ جانے دے ماں، وہ بات کہنے سے پہلے عمل کرے، اگر آپ لوگوں نے اس کے سامنے بات کی ہوتی تو اب تک وہ یہاں آ کے اپنے مبارک ہاتھوں سے میرے منہ پہ بہت کچھ چھاپ کے جا چکی ہوتی۔ زین نے ہنس کے کوئی ان کی بات ہوا میں اڑائی۔ اچھا جی، تو اب جناب اچھے سے جان چکے ہمیں ہونے والی زوجہ محترمہ کو؟ سارا بیگم نے شرارت سے کہا۔ جی بالکل، چلیے اب بتائیے کب کی ڈیٹ فائنل کی آپ لوگوں نے نکاح کی؟ زین نے مسکرا کے پوچھا۔ دیکھ رہی ہیں بیگم، کتنا اعتماد تھا کہ ڈیٹ لے کے ہی آئیں گے ہم، واہ کیا کہنے آپ کے بیٹا جی، کمال صاحب نے ہنس کہا۔ تو زین نے مسکرا کے آنکھ مینگی کہ ان کی بات سے مزہ آیا ہو۔ آج سے 2 دن بعد نکاح کا آپ کا تیاری پکڑ لیں، سارا بیگم نے خوشی سے کہا۔ تو زین نے ان کو گلے سے لگایا۔ کس کا نکاح؟ اور کب؟ شاعری نے اپنی اینٹری مار۔ تمہارے بھائی کا اور کس کا؟ کمال صاحب نے جواب دیا، تھکے ہوئے تھے اس لیے اپنے روم میں چلے گئے۔ زین، تو نے بے وفائی کی میرال جی کے ساتھ، شرم نہیں تجھے؟ گھٹیا انسان، ایک لڑکی سے پیار محبت کے دعوے وعدے کر کے اب اپنا نکاح کرنے جا رہے۔ افسوس ہے مجھے تم بے صد افسوس۔ شاعری نے دنیا جہاں کی اداسی اپنے چہرے پر سجا کے کہا۔ بھلا زین نے جب کیے میرال سے محبت کے وعدے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا میری بڑی سالی صاحبہ کا۔ شاعری بڑبڑایا جیسے اس کو واقعی افسوس ہو رہا تھا۔
کچھ نہیں ہوگا، تمہاری بڑی سالِ صاحبہ کا ان کا ہی نکاح ہے آپ کے بھائی سے، وہ بھی 2 دن بعد بیٹا جی۔ سارہ بیگم نے شاعری کو خوشخبری دی۔ وہ مان گئی، میں نہیں مانتا، اگر معراج جی کو پتہ ہوتا تو اب تک آپ کے بڑے سپود کا چہرہ سوجا ہونا تھا، جیسے شہد کی مکھیوں نے ان کے چہرے پہ پیار کیا ہو۔ شاعری نے ان کو آگاہ کیا کہ معراج کتنی خطرناک ہے۔ اب تم دونوں مجھ سے پیٹ نہ جانا۔ زین کو بتایا تو اس نے بھی یہی کہا، اب تم بھی، وہ اتنی پیاری بچی ہے، کہیں سے نہیں لگتا کہ وہ مارنا جانتی بھی ہے، ایویں تم دونوں پیچھے پڑے ہو اس کے۔ سارہ بیگم نے برا مناتے ہوئے کہا دونوں کو، جو ان کی بہو کو لڑکا کہنا چاہ رہے تھے، ارے میری بولی بالی امی، آپ نے اس کو اصل ایکشن میں دیکھا ہی کہاں ہے؟ آپ اپنے بڑے سپور سے پوچھیے گا اس کا تھپڑ کیسا پڑتا ہے۔ شاعری نے آنکھوں میں شرارت لیے زین کو دیکھ کر کہا، جو اب اسے گڑا تھا، ویسے ماں آپ نے شاعری کی تو بات نہیں کی ہوگی نا؟ اب زین نے شاعری کو اس کا رشتہ یاد دلانا چاہا جو واقعی کارآمد ثابت ہوا۔ واقعی ماں آپ میری بھی بات کرنے گئی تھی تو کیا میرا نکاح ہے میری بچ کے ساتھ؟ ہے اللہ میری مراد پوری ہوگی، اب میں کمارا نہیں مروں گا۔ ماں شکریہ ماں، آئی لو یو ماں، تم نے مجھے خوش کر دیا ماں، مجھے زندگی دے دی میری ماں، میرے پاس الفاظ نہیں ماں، میں کیا کہوں۔ شاعری نے خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی 3rd کلاس ایکٹنگ بھی جاری اور اپنی خوشی کے جھوٹے آنسو صاف کرتے ہوئے سارہ بیگم کو گلے سے لگایا اور ان کا زور سے گال چوم لیا۔ پیچھے ہٹو شاعری بے شرم لڑکی، کوئی خوش ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی ایکٹنگ کرنے کی، اب بھی بس زین کا نکاح ہے تمہارا۔ اس کی شادی کے بعد سارہ بیگم نے شاعری کو مصنوعی سنجیدگی سے کہا تھا، منہ بنا کے بیٹھ کے، کیا مطلب؟ میرا نہیں ماں، آپ کو سوچنا چاہیے، لڑکی کی عمر جا رہی ہے، بوڑھی ہو جائے گی، کیا تب شادی کرو گے اس کی؟ میرا کیا، میں تو بوڑھا ہو کے بھی جوان لگوں گا، لیکن میری بچ کا تو خیال کرے۔ شاعری نے صدمے سے اپنی ماں کو دیکھا جو اس کو ایک آدھا چھوٹا موٹا ہارٹ اٹیک تو دلانے والی تھی۔ کوئی عمر نہیں جا رہی اس کی، چھوٹی ہے وہ ابھی، اچھی بات ہے نا، اپنی ذمہ داری سمجھ جائے گی اچھے سے، ویسے بھی زین کی شادی تو کروا رہے ہیں تو میرا بھی نکاح ساتھ ہی کروا دے۔ شاعری نے سمجھانا چاہا، ابھی بس نکاح ہے اس کا، شادی نہیں، اور تمہارا نکاح بھی اس کی شادی کے بعد ہوگا۔ انہوں نے شاعری کی حالت سے مزے لیتے ہوئے کہا تو وہ منہ لٹکا کے بیٹھ گیا۔ سارہ بیگم کو ہنسی آ گئی، اس کی شکل دیکھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ میرا پیارا بچہ، انہوں نے پیار سے کہا تو زین مسکرا اٹھا، ان کے پیار پر البتہ شاعری نے ناراضگی جاری رکھی، ارے میری جان، آپ کی بچ کو بھی میں جلد ہی لے آؤں گی، بس پہلے آپ کی بڑی سالِ صاحبہ کی شادی ہو جائے پھر۔ انہوں نے شاعری کو پیار سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، اب آپ دونوں اپنا پیار ذرا کام کریں، جو بھی یہیں پہ ہو خیال کیا کریں، میں بھی یہیں پہ ہوں، ذرا خیال کیا کرے۔ جوان اولاد بیٹھی ہے سامنے۔ زین نے ذرا مصنوعی ہرگز کا البتہ آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ تم دونوں بہت شریر ہو گئے، بھلا ایسے کوئی اپنی ماں سے بات کرتا ہے؟ بے شرم۔ انہوں نے دونوں کو ڈانٹا، ارے میری جان، آپ تو جانتے ہیں نا جلتا ہے یہ ہم سے۔ شاعری نے آنکھ مینگ کر کہا تو سارہ بیگم نے اس کے کندھے پہ چپل رسید کے البتہ زین نے کہہ لگا، ویسے زین تو نہ ایک ٹرک کی طرح ہے۔ شاعری نے سنجیدگی سے کہا، وہ کیسے؟ زین نے الجھ کے پوچھا۔ سارہ بیگم بھی الجھی، جیسے ایک ٹرک کے رکنے سے ٹریفک رک جاتی ہے نا، اسی طرح تیری شادی نہ ہونے کی وجہ سے میری شادی رکی ہوئی ہے۔ شاعری نے اداسی سے کہا تو سارہ بیگم اور زین دونوں ہنس دیے۔ میرا ابھی بھی غصے میں تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر لے اپنے ساتھ۔ انہیں کبھی کسی کو چاہا نہیں تھا اور نہ کبھی اپنی شادی کے بارے میں سوچا تھا، وہ بھی عام لڑکیوں کی طرح ہی اپنی ماں کے فیصلے پہ ہاں کہنے والی تھی۔ وہ زین کے لیے بھی ہاں کر دیتی اگر اس کی وجہ سے اس کو باتیں نہ سننی پڑتی جو آئے دن آفس میں لوگ کر رہے تھے، اور اگر اب وہ واقعی اسے شادی کر لی تھی تو لوگوں نے اس کو اپنا پسندیدہ موضوع بنا لینا تھا بات کا، اس لیے وہ غصے میں تھی، ورنہ زین تو اس کو بھی اچھا لگتا، لیکن شادی کا اس نے نہیں سوچا تھا، اور اب سوچ لیا تھا کہ اگر زین کی وجہ سے اس پہ کسی نے تبصرہ کیا تو ساری غلطی ہی زین کی ہوگی اور وہ اس کو چھوڑے گی نہیں۔ میں کتنی خوش ہوں یہ سن کے کہ میرال کی شادی، وہ بھی زین بھائی سے۔ میرا بھی خبر سنتے ہی ان کے پاس پہنچ گئی، تم اتنی لیٹ کیوں آئی؟ امن نے ٹائم دیکھا، جہاں 11 پڑنے والے تھے، یار وہ آج کل لیٹ نائٹ کام زیادہ ہوتا جا رہا اسی لیے۔ خیر چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ شاپنگ پہ کب جانا ہے؟ میرا نے خوشی سے میرال کے کندھے سے کندھے مارتے پوچھا۔ اس وقت وہ چاروں میرال کے ہی کمرے میں موجود، اس کا سر کھا رہی تھی اور بیزاریت کی مورتی بنی ان کی بکواس ملاحظہ فرما رہی تھی۔ شادی نہیں ہو رہی میری، بس نکاح ہو رہا ہے، مجھے نہیں کہیں جانا، اور دفعہ ہو جو، تینوں سر کھا رہی ہو میرا۔ میرال نے گڑ کے تینوں کو کہا تو وہ ہنس دی، یار اتنے اچھے ہیں نا زین بھائی، کیا بتاؤں،
نوال نے اپنی سوچوں میں زین کو تصور کر کہا، کوئی اچن ہی ایک نمبر کا لوفر ہے وہ، اور تمہیں کس نے میرے نکاح کی خبر پہنچائی؟ ابھی تک تو میں نے بھی صحیح سے اپنے کانوں کو خبر نہیں دی تھی۔ میرال نے غصے سے کہا، مرحا کو مشکوک نظروں سے دیکھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ مجھے انہوں نے کال پہ بتایا تھا، مرحا نے معصومیت سے کہا۔ تو عمل نے شرارت سے اسے دیکھا، کس نے؟ وقاص نے کال پہ بتایا تھا، مرحا نے شرما کر جواب دیا۔ جب میں پوچھتی تھی کہ وقاص سے بات ہوتی ہے کہ نہیں، تب تو الفاظ ہی مر جاتے تھے میڈم کے، اور اب اپنے ان سے خبریں لیتی پھر ہی عمل نے گور کی کہا، وہ تو بس مجھے اکثر کال کر کے خیریت پوچھ لیتے اور کچھ نہیں، اور آج انہوں نے میرال اور زین بھائی کو بتایا تو میں فوراً ادھر آ گئی۔ میں بہت خوش ہوں، قسم سے پہلے شرم سے جواب دے آہر پہ پھر سے شہ کے بولی، اب تو میرال بھی بنے گی دلہن۔ بتاؤ میرو کیسا لگ رہا اپنے ان کے بارے میں سوچ کے؟ میرا نے شرارت سے کندھا مار کے پوچھا۔ مجھے بیٹھ کے کنارے اپنے گھٹنے فولڈ کر کے بیٹھی، ان کے بکواس سنی تھی۔ میرا کے کندھے مارنے سے درام سے نیچے گری، اس کے گرنے پہ تینوں نے زندگی سے بھرپور کہکے لگائے۔ دفعہ اٹھو اور نکلو ابھی، کبھی میرے کمرے سے، ورنہ زندہ نہیں بچو گی میرے ہاتھوں۔ اور تو کرتی ہوں میں وقاص کو کال آ کے لے کے جائے تجھے۔ نکل۔ میرال نے تینوں کو دھکے مار کے کمرے سے باہر کیا تو وہ تینوں ہنس کے اس کو چڑھا کے نکل گئی۔ میرال اپنے بیڈ پہ آ کے لیٹ کے اس زین کے بارے میں سوچنے لگی، لیکن اگر میرے بارے میں سوال اٹھے تو چھوڑنا میں نے بھی نہیں، ویسے اتنا برا بھی نہیں، زندگی گزر ہی جائے گی۔ میرال مسکرائی اور سر جھٹک کر سونے لگی۔ صبح اٹھ کے جب سب ناشتے کی ٹیبل پہ ناشتہ کرے تو چاروں لڑکوں نے اپنی انٹری ماری۔ امی کے لیے تو خوشگوار حیرت ہی فوراً آؤ بھگت میں لگ گئی، بھائی ہونے والے داماد آئے تھے، آؤ بیٹا آپ بھی سب ناشتہ کر لو، بیٹھو۔ امی نے سب کو مہذب کر کہا۔ میرال تو ان سب کے یہاں آنے پہ ہی حیران تھی، جبکہ نوال اب یونی جانے کے پر تولنے لگی، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ شاعری نے اسے سے پھر پنگا لے لینا ہے، جس کا جواب دینے کا نوال کا بھی کوئی منہ نہیں تھا۔ اس لیے اٹھ کھڑی ہوئی، اچھا امی میں چلتی ہوں، میری وین بس آنے والی ہے، اور زین بھائی مبارکہ یونی سے آگے سیلیبریٹ کریں گے۔ امی کو کہہ کے زین کو خوشی سے مبارکباد ہو باہر جانے لگی، جب شاعری کے الفاظ اس کے قدم روک لیے۔ امی اس کو آج میں چھوڑاتا ہوں، میں نے دیکھا تو شاید اس کی وین جا چکی۔ ہاں بیٹا چھوڑو، اس کو پتہ نہیں کب ہوش آئے گا، صبح جلدی اٹھنے کا بھی دیکھو، یونیورسٹی لیٹ پہنچے گی، جاؤ نوال شاعری چھوڑاتا ہے۔ امی نے گور کے نوال کو کہا جو اب کڑوے منہ بنا رہی تھی، لیکن امی ابھی تو آئی ہی نہیں وین، اور اس کو کیسے پتا کہ وین جا چکی ہے؟ نوال نے مشکوک سا ہو کے پوچھا۔ نوال تمیز سے بڑا ہے، تم سے آپ کہا کرو اس سے، اور جب وہ کہہ رہا کہ چھوڑ آئے گا تو چلے جاؤ، ویسے بھی لیٹ ہو رہے۔ امی نے سب کے سامنے ہی جھٹک دیا تو منہ بنا کے اور پیر پٹک کے باہر کو کھولی تو شاعری بھی مسکرا کے نکل پڑا، البتہ جب شاعری کی چلاکی پہ اچ کر اٹھے۔ حذیفہ اسکول جا چکا تھا۔ زین اور دانی آ کے میرال کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گئے، جبکہ وقاص مرحا کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھ کے اب آرام سے اس کی پلیٹ سے پراٹھا کھانا شروع کر چکا تھا۔ مرحا تو حیرت کے مارے اس کا منہ تکتی رہ کہ جو سب کے سامنے ہی اس کا کھانا کھا رہا تھا، وہ بھی جھوٹا۔ ان سب میں میرال لا تعلق سے ہو کے بیٹھی تھی اور اپنا ناشتہ کرتی تھی، جیسے اس سے ضروری اور کوئی کام نہیں۔ کیا لوگے بچوں؟ امی نے پوچھا تو زین اور دانی دونوں نے پراٹھا ہی کہا، جبکہ وقاص نے کہا کہ وہ کھا رہا ہے۔ امی مجھے بھی بنا دے، مرحا نے وقاص کو کھاتے دیکھ کے کہا تو وقاص نے گرا، یہی کھا لے، میرے ساتھ ہی پیار بڑھتا ہے۔ وقاص نے تھوڑا اس کی جانب ہو کے شرارت سے کہا تو مرحا کچھ کہہ نہ سکی، سب اسی کو ہی دیکھ رہے تھے تو وہ چپ چپ کھانا شروع ہو گئی۔ امی ان کو اس طرح کھاتے دیکھ کے مسکرا دے ان کی خوشیوں کے لیے دعا کی۔ امی میرا ہو گیا، میں جا رہی ہوں، اور آج مجھے واپسی پہ آتے تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ پریشانی ہونا کہہ کے وہ اپنی چیزیں اٹھانے لگے، زین نے اس کو مخاطب کیا، میرال آج آفس سے آپ کرو، میں نے آپ لے لیا ہے کیونکہ آج سب کا ہماری شادی کی شاپنگ کا پلان ہے، پرسوں شادی ہے تو اس سب کے لیے پھر ٹائم نہیں بچے گا۔ زین نے نارملی کہا، جیسے ان میں بہت پرانی دوستی ہے۔ زین جانتا تھا کہ میرال ابھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں، اور اس نے کل کیا ریئیکٹ کیا ہوگا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ میرال پورا حصہ لے شادی کی تیاری میں تاکہ سب اس کی مرضی کا ہو، لیکن جس میرال نے اگنور کیا، اس کو لگ رہا تھا کہ ابھی وہ اس پہ پھٹ پڑے گی، اس کی ہونے والی ساسو ماں کے سامنے اس کی عزت کا بھلودا بن جائے گا۔ شادی نہیں صرف نکاح۔ میرال مڑ کے زین کو دیکھ کے دانت پیس کے بولے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک رکھ کے لگائے اسے جو اس سے پوچھے بغیر آفس میں آپ کے لیے کیا آیا تھا۔ میرال کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے
نکاح کی بات آفس میں کسی کو نہیں بتائی گئی، لیکن یہاں پہ تو زین صاحب شاید اسی کی سوچ جانتے تھے، اس لیے پہلے ہی بتایا کہ ہمارے نکاح کی وجہ سے میرا دو دن نہیں آئے گی، چلو نکاح کے لیے بھی راضی ہوگی، میرے اتنا کافی شادی کے لیے بھی ہو جائے گی۔ زین نے خودی سے سرگوشی میں کہا، ہاں جی، نکاح اسی کے لیے دوپہر کو چلتے، ابھی صبح اور سردی بھی بہت ہے تو دوپہر میں جائیں گے، نوال کو بھی لے لیں گے۔ زین نے پراٹھے کے ساتھ حساب کرتے ہوئے بغیر میرال کی طرف دیکھے جواب دیا، ٹھیک ہے، جب جانا ہوگا تو بتا دیجیے گا۔ میرال نے اتنا کہا اور کمرے کی جانب چلی۔ عمل اور میرا کے ساتھ ساتھ زین کو بے حیرت ہوئی کہ یہ کچھ بولی کیوں نہیں، جبکہ دانی آرام سے ناشتہ کرنے میں مگن تھا۔ نریدا کہیں کا عمل نے کڑ کے کہا تو دانی نے ایک نظر عمل کو دیکھا اور اپنی آنکھ مینگی۔ عمل تو بکلا ہی کی اس کی حرکت پہ اور ٹیبل سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ دانی مسکرا اٹھا، آپ بھی تیاری ہی کر شاپنگ پہ جانے کے لیے؟ اوکے۔ وقاص نے میرا کو کہا تو وہ جی اچھا کہہ کے عمل کے ساتھ چیزیں سمیٹنے لگی۔ دانی مسکرایا اٹھا، آپ بھی تیار ہی کر شاپنگ پہ جانے کے لیے؟ اوکے۔ وقاص نے میرا کو کہا تو وہ جی اچھا کہہ کے عمل کے ساتھ چیزیں سمیٹنے لگی۔ ناشتہ وہ لوگ اب کر چکے تھے۔ گاڑی میں بالکل خاموشی سے نوال چپ کر کے گاڑی کے باہر دیکھ رہی تھی، جبکہ شاعری چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے باتیں کرے۔ تم ذرا لڑکوں سے دور رہا کرو۔ جنی میں جب مزید خاموشی کا دورانیہ لمبا ہوا تو شاعری بول پڑا، کیوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ نوال نے غصے سے گڑ کے پوچھا، مجھے بہت بڑے مسئلے ہیں، لہٰذا جتنا کہا اتنا کرو اور اس دین والے لڑکے کے ساتھ مجھے تم دوبارہ نظر نہ آؤ، ورنہ وہ تو اپنی جان سے جائے گا ہی، ساتھ تمہارے لیے بھی بہت برا ہوگا۔ شاعری نے سنجیدگی سے جواب دیا، جو کہ تمکین زیادہ تھی۔ نوال کو اس کے لہجے میں کہیں بھی مذاق کی کوئی ٹمک نہ دکھی۔ نوال کو شاعری کی دماغی حالت پہ شک ہوا، جو بڑے آرام سے کسی کو مارنے کی بات کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ نوال کچھ کہتے یونیورسٹی آگے اور شاعری نے گاڑی روک دی۔ واپسی پہ میں ہی تمہیں پک کروں گا، تو وین میں جانے کی ضرورت نہیں، اتنا کہہ کے شاعری نے گاڑی بھگا دی۔ نوال تو حیرت سے دور جاتی گاڑی کو دیکھ رہی تھی، یہ کیا بکواس کر کے گیا مجھ سے۔ نوال اس کی بات کو کسی خاطر میں لائے بغیر سڑ جٹ کے اندر کی جانب ہولی۔